بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 20واں حصہ پیش خدمت ہے۔ آج جو موضوع اس میں ہم پڑھیں گے وہ ہے توحید اور توسلات۔ توسلات یعنی توسل کی جمع، توسل کہ جس کو ہم وسیلہ کہتے ہیں۔ پیج نمبر ہے 263۔ اس سے پہلے کہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں اور اس کو پڑھیں، قوس نزولی کی بھی جو پچھلی بحث میں وضاحت کی تھی مترجم نے، قوس سعودی کی، یہاں پر بھی قوس نزولی کی حاشیے میں پہلے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ قوس نزولی نزول یعنی نازل ہونا، بلندی سے نیچے آنا۔ یہ شفاعت ان تمام واسطوں اور وسیلوں کو جمع ہوتی ہے جو عالم مادہ یا انسان تک فیض الہی کے پہنچنے کا ذریعہ قرار پاتے ہیں۔ اب کیونکہ پروردگار عالم کے وجود سے بڑھ کر کوئی وجود نہیں، وہ وجود مطلق اور کمال مطلق ہے، گویا بلند ترین اور اعلیٰ ترین وجود ہے، لہٰذا اب ذات باری تعالیٰ کی جانب سے مختلف واسطوں اور وسیلوں سے گزر کر جو فیض انسانوں تک پہنچے گا وہ بلندی سے پستی کی جانب سفر کر رہا ہے۔ اسی لیے اس شفاعت کو قوس نزولی کہا گیا ہے۔ اسی طرح نظام سبب و مسبب کو بھی اسی قوس نزولی میں شامل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی متعلقہ چیز کے لیے سبب قرار دیا ہے، گویا ہر سبب نے اپنی سببیت کو خداوند تعالیٰ سے کسب کیا ہے اور پھر اس عالم مادہ میں سبب ہونے کے کردار کو ادا کیا ہے، لہٰذا یہ بھی قوس نزولی ہی سے مربوط ہے۔ آج کا موضوع ہے توحید اور توسلات۔ ہمارے مذکورہ بالا بیان سے توحید عبادی کے سلسلے کا ایک اہم نقطہ سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اولیاء الہی سے توسل اور استشفاء کا معنی ہے یعنی طلب شفاعت کا طلب کرنا۔ استشفاء کے سلسلے میں یہ بات ہمیشہ یاد رہے کہ صرف اسی شخص کا وسیلہ یا شفیع بنایا جا سکتا ہے کہ جسے خدا نے یہ اختیار سونپا ہو۔ قرآن کریم کا فرمان ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ اس امر پر توجہ کے ساتھ کہ یہ خدا ہی کی ذات ہے جس نے خلق کیا اور اسے سبب قرار دیا، نیز خدا ہی نے ہمیں اسباب و وسائل کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وسیلوں سے مدد لینا یا اسباب کو کام میں لانا نہ صرف ہی کہ شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ اور اسی سلسلے میں مادی، روحی، ظاہری، معنوی، دنیاوی اور اخروی اسباب کو سائنسی تجربات اور آزمائش کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ کون سی چیز کس چیز کا سبب اور اس کی علت ہے، لیکن معنوی اور روحانی اسباب کو دین و وحی یعنی کتاب و سنت کے ذریعے ہی کشف کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں توسل یا استشفاء کے دوران انسان کی توجہ خدا اور خدا سے شفیع کی جانب ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے قبل ہم نے بیان کیا کہ صحیح شفاعت میں مشفوع عندہ نے شفیع کو شفاعت کا عہدہ عطا کیا ہے اور خدا کی مرضی و منشا کے مطابق ہی شفیع شفاعت کرتا ہے، جبکہ اس کے برخلاف باطل شفاعت میں مشفوع عندہ پر اثر انداز ہونے کی بنا پر توجہ کا اصلی مرکز شفیع ہوا کرتا ہے، اور اسی وجہ سے مجرم کی تمام تر توجہ شفیع پر ہوتی ہے تاکہ وہ مشفوع عندہ پر اپنی طاقت اور اثر و رسوخ کے ذریعے دباؤ ڈال کر اس کی رضامندی حاصل کرے۔ لہٰذا اگر توجہ کا اصلی مرکز شفیع ہو اور یہ توجہ خداوند تعالیٰ کے حکم کی بنا پر بھی نہ ہو تو ایسے توسل اور استشفاء شرک عبادی کا مصداق قرار پائے گا۔ اب اس نقطے کی بھی مترجم نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے جس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس کی بنا پر معصومین کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو براہ راست پیش کرنا یا براہ راست اپنی حاجت روائی کی درخواست کرنا کسی طور شرک نہیں، کیونکہ ہم معصومین علیہم السلام کو منصوص من اللہ مانتے ہیں
اور ان کی رضا و غضب کے ذریعے رضا و غضب الہی کو کشف کرتے ہیں، کیونکہ یہی معصومین دنیا میں رضا و غضب الہی کا مجرا ہیں۔ مترجم: فعل باری تعالیٰ ایک نظام کا حامل ہے۔ اگر کوئی شخص نظام آفرینش کو درخور اعتنا نہیں سمجھتا تو وہ گمراہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے گناہگاروں کو حکم دیا ہے کہ در رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہو کر خود بھی اپنے لیے طلب مغفرت کریں اور آن حضرت سے بھی طلب مغفرت کی درخواست کریں۔ ارشاد ہو رہا ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 69، ترجمہ ہے: اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تمہارے پاس آتے اور خدا سے طلب مغفرت کرتے اور رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کرتے تو یقیناً وہ لوگ خدا کو تواب و رحیم پاتے۔ یقیناً صرف عمل صالح اور تقوی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں فرمایا، ایک تو عمل صالح اور دوسرے رحمت الہی کے سوا کوئی اور نجات دہندہ نہیں۔ اعتراضات کے جوابات: شفاعت مغفرت یعنی وہ شفاعت جو گناہوں کی مغفرت کے لیے عمل میں لائی جاتی ہے۔ شفاعت مغفرت کی وضاحت کے بعد شفاعت پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، شفاعت نہ تو توحید عبادی کے منافی ہے اور نہ ہی توحید ذاتی کے، کیونکہ شفیع کی رحمت بجز رحمت باری تعالیٰ کے کچھ نہیں۔ نیز شفاعت و رحمت کا نقطۂ آغاز بھی خداوند تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پہلے اور دوسرے اعتراض کا جواب، یعنی ابھی یہ جو ہم نے جواب پڑھا ہے یہ پہلے اور دوسرے اعتراض کا جواب تھا۔ نمبر 2، جس طرح سے مغفرت خدا پر اعتقاد رکھنا جری اور دیدہ دلیر ہونے کا باعث نہیں بنتا، انسان کے دل میں صرف امید کی کرن پیدا کرتا ہے، اسی طرح عقیدہ شفاعت بھی گناہ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس نقطے کے پیش نظر کہ مغفرت و شفاعت تک رسائی کی شرط مشیت و رضا الہی ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عقیدہ شفاعت قلوب کو صرف ناامیدی اور مایوسی سے نجات دلانے کی حد تک کارآمد ہے اور انسان کو مسلسل خوف و رجا کے درمیان معلق رکھتا ہے۔ یہ ہے تیسرے اعتراض کا جواب۔ یہاں پر بھی مصنف نے اس نقطے کی بھی وضاحت کی ہے، وہ یہ کہ خوف اس بات کا کہ ہم تمام نیک کاموں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی ایسا برا کام انجام نہ دیں جو ولایت سے ہمارے رابطے کو منقطع کر دے، جس کے نتیجے میں بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب نہ ہو۔ امید و رجا اسی بات کی کہ اپنے عمل کو حقیر جان کر عمل صالح کی تگدو کو نہ چھوڑیں اور مسلسل نیک اعمال کرتے رہیں کہ شاید کوئی عمل ہمیں صاحب ولایت سے منسلک کر دے اور ہم شفاعت کے مستحق قرار پائیں۔ مترجم: نمبر 3، شفاعت دو طرح کی ہے، باطل اور صحیح۔ بعض آیات میں شفاعت کو مسترد اور بعض دیگر آیات میں اس کی تائید شفاعت کے انہی دو تصوروں کی بنا پر ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کا مقصد یہ ہے کہ باطل شفاعت کو یکسر مسترد کرتے ہوئے صحیح شفاعت کی جانب لوگوں کی توجہ مبذول کرائی جائے۔ یہ ہے چوتھے اعتراض کا جواب۔ نمبر 4، شفاعت عمل صالح کی انجام دہی کے ساتھ کوئی تضاد و تصادم نہیں رکھتی، کیونکہ عمل علت قابلی اور رحمت الہی علت فاعلی کی مانند ہے۔ یہ ہے پانچویں اعتراض کا جواب۔ علت قابلی اور علت فاعلی کی یہاں پر مترجم نے وضاحت کی ہے، کسی شے میں ایسی صلاحیت کا ہونا کہ جس کی وجہ سے وہ شے کسی عمل کو قبول کرے، مثلا لکڑی کا اس حد تک نرم ہونا کہ اسے چیر پھاڑ کر کرسی میں تبدیل کیا جا سکے، لکڑی کی یہ نرمی اور کٹنے کی صلاحیت علت قابلی ہے، اور
علت فاعلی کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کسی کام یا عمل کو انجام دینے والی طاقت۔ رحمت الہی گناہگار کے عمل کو دیکھ کر اس میں صلاحیت کو جانچے گی اور اس صلاحیت کی بنیاد پر اسے شفاعت نصیب ہوگی۔ شفاعت کا فاعل اور انجام دہندہ خداوند تعالی ہی ہے، یا مذکورہ بالامثال میں بڑھئی۔ نمبر 5، صحیح شفاعت کے مطابق خدا پر کسی کے اثر انداز ہونے کا کوئی تصور موجود نہیں، کیونکہ صحیح شفاعت کا سلسلہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی جانب ہے۔ چھٹے اعتراض کا جواب۔ یہ تھا چھٹے اعتراض کا جواب۔ نمبر 6، شفاعت اور اسی طرح مغفرت میں استثناء یعنی ایکسیپشنز اور ناانصافی کا کوئی پہلو نہیں۔ رحمت الہی لامحدود ہے، جو شخص بھی اس رحمت سے محروم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے رحمت تک رسائی کی صلاحیت کو کھو دیا ہے، یعنی رحمت سے محرومیت کی وجہ وصول کنندہ میں قابلیت کا فقدان ہے۔ یہ تھا 7ویں اعتراض کا جواب۔ اب ہم اس کتاب کا 9واں اور آخری باب شروع کرتے ہیں۔ 9ویں باب کا جو موضوع ہے وہ ہے غیر مسلموں کے نیک اعمال۔ صفحہ نمبر 269۔ غیر مسلموں کے نیک اعمال کا مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جنہیں عدل الہی کے ضمن میں زیر بحث لانا چاہیے۔ یہ سوال آج کل عوام کے عالم و جاہل، ان پڑھ اور تعلیم یافتہ سبھی طبقوں کے درمیان گردش میں ہے کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہیں یا نہیں۔ اگر قبول ہیں تو پھر مسلمان ہونے یا نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ بنیادی چیز دنیا میں نیک اعمال کو انجام دینا ہے، خواہ انسان مسلمان ہو یا نہ ہو، یا سرے سے کسی دین کا پیرو ہی نہ ہو۔ اسے کیا نقصان پہنچا، اور اگر ان کے نیک اعمال قبول نہیں بلکہ یکسر فضول اور بے فائدہ ہیں، نیز بارگاہ الہی میں یہ کسی اجر و ثواب کے حقدار نہیں، تو پھر یہ بات کس طرح سے عدل الہی کے مطابق ہے؟ ہو بہو یہی سوال دائرہ اسلام ہی میں تشیع کے نقطۂ نظر سے یوں کیا جا سکتا ہے کہ کیا غیر شیعہ مسلمانوں کے اعمال بارگاہ الہی میں قبول ہیں یا ان کی کوئی حقیقت نہیں؟ اگر قبول ہیں تو پھر شیعہ یا غیر شیعہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اہم بات انسان کا مسلمان ہونا ہے، بالفرض انسان شیعہ نہ ہو اور ولایت اہل بیت کو نہ مانتا ہو، تب بھی اس نے کوئی نقصان نہیں اٹھایا، اور اگر اس کے اعمال قبول نہیں تو پھر یہ بات کس طرح سے عدل الہی کے مطابق ہے؟ ماضی میں یہ مسئلہ صرف فلسفیوں اور فلسفی کتب میں زیر بحث تھا، لیکن آج کل کے دور میں یہ سوال معاشرے کے ہر طبقے میں پایا جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جن کے ذہن نے ان کے سامنے اس سوال کو پیش نہ کیا ہو۔ فلاسفہ الہی مذکورہ مسئلے کو اس تناظر میں زیر بحث لاتے تھے کہ تمام انسانوں کے دین سے خارج شقی اور مستحق عذاب ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ نظام ہستی میں شر اور قصر کا غلبہ ہے۔ قصر، اگر کوئی شے اپنی طبیعی راستے کو طے کرے تو یہ حرکت طبیعی ہے، اور اگر اپنی طبع کے برخلاف عمل کرے تو یہ حرکت قصری ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا، جو قصر کی بنا پر وجود میں آئی ہے۔ بطور مثال اگر ہم کسی پتھر کو ایک بلند عمارت کی چھت سے زمین کی جانب چھوڑیں تو وہ سیدھا زمین کی جانب آئے گا، اور اس کی یہ حرکت طبیعی ہے۔ چھت سے زمین حرکت میں ہمیں کسی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ کشش ثقل گریویٹیشنل فورس خود بخود اس پتھر کو زمین کی جانب کھینچے گی، لیکن اگر اسی پتھر کو ہم زمین سے چھت کی جانب پھینکنا چاہیں تو ہمیں کشش ثقل کی زائل کرنے کی حد تک اضافی طاقت کا استعمال کرنا پڑے گا، جو کشش ثقل کو توڑتی ہوئی اسے چھت تک لے جائے گی۔ زمین سے چھت تک کا یہ سفر قصر کی بنا پر ہے۔ اب ذرا زیر بحث مسئلے پر توجہ کیجیے۔ خدا نے انسان کی
فطرت میں خدا پرستی اور دین کو وضعیت کیا ہے، یعنی انسان کی طبیعی حرکت دین و خدا پرستی کے سائے میں ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، لہٰذا اگر کوئی انسان جہنم و عذاب کا مستحق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی فطرت اور طبیعی حرکت کے برخلاف زندگی گزاری ہے، یعنی اس کی زندگی قصر جبر کے تحت گزری ہے، طبیعی حرکت کے تحت نہیں، جبکہ مسلمہ اصول یہ ہے کہ اس عالم میں غلبہ اور تسلط خیر و سعادت کا ہے، فطری توحید و خدا پرستی کے تحت نفس انسانی کی طبیعی حرکت کا ہے، قصر کا نہیں۔ مترجم نے یہاں پر اس نقطے کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ حالانکہ یہ امر قطعی اور مسلمہ اصول میں سے ہے کہ اصالت اور غلبہ خیر و سعادت کا ہے، سوء عاقبت اور شرور کا نہیں۔ انسان عالم خلقت کا گل سرسبد ہے، تمام اشیاء اسی کے لیے خلق ہوئی ہیں۔ اب اگر انسان کو جہنم کے لیے خلق کیا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اکثر انسانوں کی بازگشت جہنم ہے۔ بنابراین اس امر کا اعتراف کرنا پڑے گا کہ رحمت الہی کے مقابلے میں غضب الہی کا پلڑا بھاری ہے، اور اسی لیے اکثر لوگ دین حق سے دور ہیں۔ اس پر مستزاد جو لوگ دین حق کو مانتے ہیں وہ عملی انحراف و گمراہی کا شکار ہیں۔ یہ تھا فلسفیوں کی نظر میں بحث کا کلی خاکہ۔ کوئی نصف صدی سے اس طرف مسلمانوں کے غیر مسلموں سے آسان مواصلاتی رابطے اور بطور کلی مواصلاتی آلات کی کثرت اور اقوام کے باہمی روابط کے بڑھ جانے کی بنا پر عوام الناس خصوصاً نام نہاد روشن خیال افراد کے درمیان یہ سوال زیر بحث ہے کہ کیا نیک اعمال کی قبولیت کا انحصار اسلام و ایمان پر ہے؟ یہ حضرات جب بعض ایسے غیر مسلم موجدوں اور سائنسی دریافت کرنے والوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جنہوں نے ماضی قریب میں انسانیت کے لیے عظیم خدمات انجام دی ہیں تو انہیں جزا و ثواب کا مستحق پاتے ہیں۔ ادھر دوسری طرف عرصہ یہ دراز سے ان کے ذہنوں میں یہ سوچ موجود ہے کہ غیر مسلموں کے نیک اعمال اکارت اور رائگاں ہیں، لہٰذا اس صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے بعد یہ حضرات ایک شدید تشویش اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بنابراین عرصہ یہ دراز سے فلاسفہ کے درمیان زیر بحث رہنے والے مسئلے کا ذکر اب عوام الناس کی محفلوں میں بھی ہونے لگا اور پھر عدل الہی پر ایک اعتراض میں تبدیل ہو گیا۔ البتہ اعتراض کا عدل الہی سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اعتراض در حقیقت انسان اور اس کے اعمال کے بارے میں اسلام کے زاویہ نگاہ سے مرتبط ہے، اور پھر یہاں سے یہ مسئلہ عدل الہی سے مرتبط ہو جاتا ہے، یعنی انسان سے سرزد اعمال کے بارے میں اس طرح کا نظریہ اور ایسے انسان کے ساتھ خداوند تعالیٰ کا یہ سلوک عدل الہی کے خلاف ہے۔ نوجوانوں اور مختلف جامعات کے طلباء سے گفتگو کے دوران مجھ سے اس سوال کا بہت سامنا ہوا ہے۔ ان نوجوانوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے موجد اور سائنسی دریافتوں کے مالک انسانیت کے لیے اتنی عظیم خدمات انجام دینے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے؟ کیا لوئس پاسچر، ایڈیسن جیسے لوگ جہنمی ہیں لیکن مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر عمر ضائع کرنے والے بیکار اور فارغ البال نام نہاد عابد و زاہد لوگ جنتی ہیں؟ کیا جنت خدا نے صرف ہم شیعوں کے لیے خلق کی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک متدین ہم شہری نے اپنی تہران آمد کے موقع پر میرے ساتھ ملاقات کے دوران یہی سوال کیا تھا۔ اس شخص نے مشہد میں جزامیوں کے ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں عیسائی نرسوں کی انتھک اور بے لوث خدمت، کم از کم وہ یہی سمجھتا تھا، کو دیکھ کر شدید متاثر ہوا تھا۔ وہیں سے یہ سوال اس کے ذہن میں آیا جس کے نتیجے میں وہ مذکورہ شک و تردید سے دوچار ہو گیا تھا
یہ بات قارئین کرام کے علم میں ہے کہ جزامیوں کی دیکھ بھال نہایت کٹھن اور گھناؤنا کام ہے۔ یہ ہسپتال جب مشہد میں قائم ہوا تو بہت کم ڈاکٹر وہاں کام کرنے کی ہمت کر سکے۔ ان کی دیکھ بھال نرسنگ کے لیے تو کوئی بھی تیار نہ ہوا۔ اخباروں میں اس مقصد کے لیے اشتہار شائع کیے گئے، پورے ایران سے حتیٰ ایک شخص نے بھی ان اشتہارات کا مثبت جواب نہ دیا۔ فرانس کی چند تارک دنیا عیسائی لڑکیوں نے اس کام کی حامی بھری اور مشہد آ کر ان بیماروں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ میرے اس ہم شہری نے جب ان لڑکیوں کے جذبہ انسان دوستی اور حتیٰ اپنے والدین کے ٹھکرائے ہوئے جزامیوں کی بے لوث خدمت کرتے دیکھا تو اس چیز نے اسے سخت متاثر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ عیسائی نرسیں لمبے اور ڈھیلے ڈھالے چوغے نما لباس میں یوں ملبوس تھیں کہ سوائے ان کے چہرے اور ہاتھوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک لمبی سی تسبیح، شاید 1000 دانوں کی۔ انہیں جب بھی کام سے فراغت ملے یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی تھیں۔ اس شخص نے بڑی تشویش کے عالم میں یہ سوال کیا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ البتہ سر دست ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ عیسائی لڑکیاں کس غرض سے ایران آئی ہیں۔ کیا واقعی قربتاً اللہ اور جذبہ انسان دوستی انہیں یہاں کھینچ لایا ہے یا ماجرا کچھ اور ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، البتہ بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات و مناظر ہمارے لوگوں کو ایک نہایت اہم اور سنجیدہ سوال کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں۔ ابھی چند برس پہلے مجھے ایک انجمن نے تقریر کی دعوت دی۔ اپنے معمول کے مطابق انہوں نے شرکاء کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ اپنے سوالات کو تحریراً دے دیجیے تاکہ مناسب موقع پر جواب دے دیا جائے۔ سوالات کو کاپی میں لکھ کر کاپی مجھے دے دی گئی تاکہ میں انہی سوالات میں سے اپنا موضوع تقریر چن لوں۔ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہی تھا کہ کیا خدا ہر غیر مسلم کو جہنم میں بھیج دے گا؟ کیا پاسٹر ایڈیسن اور کوخ عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ رابرٹ کوخ یا کوچ، جرمن نژاد ڈاکٹر اور سائنسدان جس نے تپیدق کے جراثیم ٹیوبرکلوسس کے نام سے دریافت کیا تھا۔ کیا یہ سب عذاب میں مبتلا ہوں گے؟ اس وقت مجھ پر یہ حقیقت کھلی کہ اس مسئلے نے ہمارے افکار کو کس حد تک جکڑ رکھا ہے، لہٰذا کتاب کے اس حصے میں بحول و قوّہ الہی مذکورہ مسئلے کو واضح کریں گے، لیکن بحث شروع کرنے سے پہلے 2 نکات کی یاد دہانی کرتے چلیں تاکہ موضوع بحث مکمل واضح ہو جائے۔ نمبر 1، یہ بحث کلی ہے۔ اس بحث کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم کسی خاص شخص یا اشخاص کی عاقبت کو واضح کریں۔ مثلاً ہم یہ تشخیص دیں کہ پاسٹر جنتی ہے یا دوزخی، ہمیں اس کے باطنی افکار و عقائد کی کیا خبر، اس کی نیت کیا تھی، اس کی روحی و اخلاقی صفات کیسی تھیں اور حتیٰ اس کے مجموعی اعمال کیسے تھے۔ پاسٹر سے ہماری واقفیت اس کی سائنسی خدمات کی حد تک ہے اور بس۔ یہ بات صرف پاسٹر ہی سے مخصوص نہیں بلکہ بنیادی طور سے انسانی عاقبت کی حقیقی تشخیص صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں کہ کسی انسان کو بطور قطعی بہشتی یا دوزخی قرار دے سکے۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کیا شیخ مرتضیٰ انصاری اعلی اللہ مقامہ اپنے اس زبان زد خاص و عام زہد، تقوی، ایمان اور نیک عمل کی بنا پر جنتی ہیں یا نہیں، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جہاں تک ہمیں ان کے بارے میں علم ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی زندگی کے علمی و عملی پہلوؤں میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ جو کچھ دیکھا وہ خیر و نیکی ہی تھی، لیکن انہیں 100% جنتی قرار دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ خدا ہے جو تمام انسانوں کے ضمائر کو جانتا ہے اور تمام نفوس کے اسرار
اور مخفی پہلوؤں سے واقف ہے۔ خلق خدا کی عاقبت کا تعین بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ صرف ان لوگوں کے بارے میں یقینی اظہار رائے کیا جا سکتا ہے جن کے بارے میں ائمہ اطہار علیہم السلام نے حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا ہو۔ کبھی لوگ اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ افضل ترین اور قرب خدا کے لحاظ سے اعلیٰ ترین عالم کون ہے، سید ابن طاؤس، سید مہدی بحر العلوم یا شیخ انصاری۔ کبھی امام زادوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں کہ کون سب سے افضل ہے، مثلا حضرت عبدالعظیم بارگاہ خدا میں زیادہ محترم ہے یا جناب معصومہ سلام اللہ علیہا۔ لوگوں نے کس مرجع تقلید سے استفتاء کیا کہ حضرت ابو الفضل العباس افضل ہیں کہ حضرت علی اکبر؟ اور اس سوال کو علمی رنگ دینے کی خاطر تاکہ مرجع تقلید کو مجبوراً جواب دینا پڑے یوں پیش کیا، اگر کوئی افضل ترین امام زادے کے لیے قربانی کی نظر کرے تو پھر اس کی ذمہ داری کیا ہے، حضرت عباس کی نیت کرے یا حضرت علی اکبر کی؟ واضح ہے کہ ایسی بحثیں کرنا غلط ہے اور ایسے سوالات کا جواب دینا نہ تو فقیہ کی ذمہ داری ہے اور نہ ہی غیر فقیہ کی۔ اللہ کے بندوں کے مقامات کا تعین کرنا ہمارے عہدے سے خارج ہے، اسے خدا پر ہی چھوڑ دینا چاہیے، اسے خدا کی جانب سے باخبر بندوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ابتدائی اسلام میں بعض موقف ایسے پیش آئے کہ جہاں کسی مسلمان نے اس سلسلے میں بیجا فیصلہ سنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کام سے منع فرمایا۔ جب حضرت عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا تو ام علا نامی انصاری خاتون، گویا یہ خاتون ان کے میزبان کی بیوی تھیں جن کے گھر جناب عثمان رہائش پذیر تھے، نے رسول اکرم کی موجودگی میں اس کے جنازے کو مخاطب کر کے کہا، ہنیئا لک الجنہ، بہشت تم کو مبارک ہو۔ حالانکہ جناب عثمان ایک جلیل القدر صحابی تھے، آن حضرت نے ان کی موت پر گریہ بھی فرمایا، اپنے آپ کو ان کے جنازے پر گرا دیا اور ان کا بوسہ لیا، لیکن اس گستاخانہ اظہار رائے سے آپ برافروختہ ہو گئے۔ اس خاتون کو ایک غیظ آلود نگاہ سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تمہیں کہاں سے معلوم بلا سوچے سمجھے کیوں فیصلہ صادر کر رہی ہو؟ کیا تم پر وحی ہوئی ہے؟ کیا تم خلق خدا کے اعمال سے آگاہ ہو؟ اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آپ کا صحابی اور سینہ سپر مجاہد تھا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عجیب اور قابل توجہ جملہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بذات خود نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آپ کا کہا ہوا یہ جملہ ہو بہو قرآن کریم کی ایک آیت کا مضمون ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 9، کہہ دو میں پیغمبروں میں کوئی نیا اور ان سے جدا نہیں ہوں، مجھے نہیں علم کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مصنف نے اس حدیث کی اس طرح سے حاشیے میں وضاحت کی ہے کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس آیت کا مضمون مسلمانوں کے قطعی اور مسلم عقیدے سے متصادم ہے۔ اس کے مطابق آپ نے اپنے مقام محمود اور بروز قیامت اپنی شفاعت کی خبر دی ہے، بلکہ بعض آیات میں آپ کو دیے گئے وعدے سے بھی متصادم ہے، جیسے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جواب یہ ہے کہ آیت کریمہ کا معنی وہی ہے کہ جس کی جانب مذکورہ بالا حدیث اشارہ کر رہی ہے، یعنی انسان کے اعمال اور اس کے اختتام اور عاقبت کہاں اور کیسے ہوگی، اس کا کسی کو علم نہیں، صرف خداوند تعالیٰ ہی انسانوں کی حتمی سرنوشت و عاقبت سے آگاہ ہے، اور اگر کوئی انسان اس امر سے واقف ہے تو صرف اور صرف وحی الہی کی بنا پر ہے۔ لہٰذا آیت میں حتمی عاقبت کے علم کی نفی کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی اور شخص اپنے آپ یا اپنے عمل پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی عاقبت کی پیشن گوئی نہیں کر سکتا، جبکہ پیغمبر اکرم کا اپنی اور دوسروں کی عاقبت سے واقف ہونے کی خبر دینے والی آیات کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ واقفیت آگاہی وحی الہی کی بنا پر ہے۔ مصنف
اسی طرح کا واقعہ سعد بن معاذ کی موت پر بھی نقل ہوا ہے، جب سعد کی والدہ نے ان کی میت پر اس طرح کا جملہ کہا تو آپ نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، خدا پر حتمی فیصلہ نہ کرو، یعنی اپنے خیال کے مطابق خدا سے متعلق کاموں میں حتمی فیصلہ صادر نہ کرو۔ بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 261۔